حسین علیہ السلام دے صدقے نال تمام خواتین حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہو۔ میرے محترم سامعین، 25 دسمبر قائد اعظم منبری جناح دا یوم ولادت ہے۔ 9 نومبر علامہ سر ڈاکٹر محمد اقبال دا یوم ولادت ہے۔ اسے دور جو دنیا تے تشریف لے آئے، لیکن آج تک اسی الحمدللہ وہ دن نو اسی بھولے نہیں جنہیں پاکستان سوچیا انہوں بھی اسی محسن سمجھنے، اور جس پاکستان بنایا انہوں بھی اسی محسن سمجھنے۔ اپنے محسنین دے انہاں ایام بھول جان والے بندے کوئی بہت اچھے بندے نہیں ہو سکتے۔ بہت اچھے بندے ہونے بسم اللہ جڑے اپنے محسنان دے دنوں نو یاد رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ 25 دسمبر نو پوچھے کہ آج کی ہے تو سمجھو مطالعہ پاکستان چو فیل ہے۔ میری آواز آ رہی ہے تھوڑے تک جناب؟ میں پہنا اگر کوئی بندہ پاکستانی 25 دسمبر دے متعلق پوچھے کہ آج کی ہے، مطالعہ پاکستان چو فیل ہے۔ انہیں مطالعہ پاکستان ہی نہیں کیتا، کمپارٹ ہے وہ دی مطالعہ پاکستان چو۔ جڑا پوچھے 9 نومبر نو کی ہے آج کی ہے، وہ بھی مطالعہ پاکستان چو فیل ہے۔ تو جڑا آج پوچھے نا ایتھے کی ہے، وہ مطالعہ اسلام چو فیل ہے۔ شکریہ۔ اگر اس اسلام دا مطالعہ کیتا ہوگے تو انہوں اس دن دا احساس ہوگے، اس دن دی اہمیت دا احساس ہے۔ میرے محترم سامعین، میں نے افسوس کیتا جا سکتا ہے، لیکن ساڑا کام ہے ہر سال یہ لائٹاں لانیاں، ہر سال پھول سٹنے، ہر سال لوگاں نو دسنا۔ چلو کسے سال تے پتہ لگ ہی جائے گا کسے کو کہ آج کی جڑے بندے نے 25-26 روزے نہ رکھے ہون، 25-26 لنگ جان، وہ آندہ دہیں لے گیا جے میں 27ویں دا نہیں چھڑنا، 27ویں۔ یہ دا مطلب ہے کہ انہوں 27ویں دے متعلق یعنی 27ویں روزے دے متعلق کسے دسیا ہے کہ خاص کوئی گل اس موجود ہے۔ وہ آندہ میں یار کچھ ہو جائے نا، میں 27ویں دا نہیں چھڑنا، یعنی 27 رمضان۔ وہ تے کی ہے 27 رمضان نو شب نزول قرآن ہے، قرآن نازل ہویا نا۔ یہ دا مطلب ہے کہ اس بندے دا قصور نہیں، اس بندے نو اہمیت دسی ہے کسے عالم نے، کسے جمعے چ سنے ہیں، کسے تقریر چ سنے ہیں، کسے دسیا ضرور ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا ہے یہ عام رات نہیں، بہت اعلیٰ رات ہے، لہٰذا 27ویں دا میں روزہ نہیں چھڑنا، اس واسطے کہ اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ اے قرآن جی یہ دی آیت مجیدہ پڑھی ہے، اس 27ویں نو ذرا ذہن چ رکھو تو پھر میں اگلی گل کرنا۔ خالق فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے جسے نازل کیا ہے نا اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ مطلب ہے 2 کام اللہ نے کیتے ہیں، پہلے اس قرآن نو نازل کیتا ہے، پھر دی حفاظت دا ذمہ لیا ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی خطرہ قرآن نو ہے سی تے اکبر نے حفاظت دا ذمہ لیا، اکبر نے حفاظت دا ذمہ لیا ہے کہ کوئی خطرہ اس قرآن نو ہے سی۔ اگر قرآن نو کسے کو کوئی خطرہ ہے تو کسے نو بھی تو قرآن تو کوئی خطرہ ہے۔ بہت شکریہ یار، اگر قرآن نو کسے کو خطرہ ہے تو یہ مطلب ہے کسے نو بھی قرآن تو خطرہ ہے۔ خالق نے فرمایا میں نازل کیتا ہے، میں حفاظت دا انتظام بھی کرانگا۔ رمضان دی 27ویں نو جیڑا بندہ پوری رات پہنچو پوچھتا ہے سرگی ہو لیے کہ نہیں، یہ مطلب ہے کسے مولوی نو دسیا ہے کہ اس رات قرآن نازل ہویا ہے۔ حضرات قرآن تو میرے 2 ہاتھ نے، بندے اعتبار کر لین، رمضان چ قرآن نازل ہویا ہے، یہ تحفظ دا انتظام شعبان ہے جو ہے۔ بہت شکریہ جڑا قرآن، بہت شکریہ، قرآن دے نازل ہون دا مہینہ رمضان ہے، یہ تحفظ دا مہینہ شعبان۔ یکم شعبان نو، 4 شعبان نو،
3 شابان نو 7 شابان نو 12 شابان نو 15 شابان نو کسی ہستی دے متعلق بھی میں آن واسطے پہلے کچھ آیتاں پڑھنیاں پڑھنیاں نے، اور میرا پرانا لفظ اور جملہ تو یاد ہے میرے محترم سامعین کہ وہ خاندان ہیں جنہ دی صفت کرنے واسطے تمہیدن قرآن پڑھنا پیندا ہے، مقدماتاً قرآن پڑھنا پیندا ہے، پیش لفظ کے طور تے قرآن پڑھنا پیندا ہے۔ اے قرآن ہے جی، اللہ فرماندا ہے اساں نازل بھی کیتا ہے، اسی حفاظت بھی کریں گے۔ سارے بندیاں دے ذمے دی حفاظت نہیں، یہ حفاظت دا ذمہ اللہ اٹھایا، نازل بھی اللہ کیتا ہے، حفاظت دا ذمہ بھی اللہ اٹھایا۔ نہ نازل کرن لگیا سامنے آیا ہے، نہ حفاظت کرن آپ آیا، وہ ہر جگہ موجود ہے، نہ کدھر آندا ہے نہ کدھر جاندا ہے، بندیاں دی شاہ رگ تے بھی زیادہ قریب ہے۔ نازل کیتا ہے اللہ نے قرآن نو، جے تے نازل کرن لگیا مکے چ کسے نظر آیا ہوئے تے کوئی بندہ دسے کہ اللہ نازل کرن آیا میں ویکھیا، تے جے اللہ کسے دے ذریعے نازل کیتا ہے تے پھر وہ بندے لب جنہ دے ذریعے حفاظت کیتی۔ مہربانی، میں آ گیا، شابان دے بالکل قریب آ گیا۔ اللہ پاک نے قبلہ نازل بھی کیتا ہے اور نازل کرن وچ بھی خالق نے حفاظت دا انتظام۔ یہ پورے پاکستان دے بڑے بڑے معتبر محکمے موجود نے، لیکن ایک محکمے نے متعلق لکھیا ہوتا ہے کہ سلام۔ میں کتے پاک وابڈا نو سلام نہیں پڑھی، تساں کتے پڑھی ہوئے تو میں نے تصویر بنا کے بھیجا جے کتے لکھیا ہوئے پاک وابڈا کو سلام، حالانکہ جنہ دی وجہ تو چانن ہوئے سلام دے قابل تے ہونے چاہیے دن۔ آخر وابڈا ایک محکمہ ہے، مطلب باقاعدہ انہاں دی ذریعہ بجلی بھی چلتی ہے، کتے پاک وابڈا سلام، کتے پاک زراعت سلام، کتے بینکنگ نو سلام کیتی گئی ہوئے، کتے پاک پولیس کو بھی سلام ہوئے، تاں دسیا جے کی لکھیا ہوندا پاک فوج کو سلام، پاک فوج کو سلام۔ جدوں اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے ساں، تسی تے خیر ڈیڑھ ہی ہوندے سو، تسی تو چھوٹے چھوٹے کدی ہوئے ہی نہیں۔ اسی اپنی گل کرنے ہاں، جدوں میں چھوٹا جا ہوندا ساں اسی اس طرح کردے ساں، اجے بھی بچے اس طرح کردے نے۔ ویسے تسی اپنے بچیاں تے توجہ کر لو، پولیس دی گڈی آوے تے اندر وڑ جاندے نے، تے پولیس فوج دی گڈی آوے تے باہر فوجی جی سلام، فوجی جی سلام۔ ایڈے ایڈے بال نے، ایڈا کو سیرے تے او دے وچ گل آ گئی ہے، جڑا تحفظ کرے نا علیہ السلام یار علیہ السلام نہیں آتے ہیں جدہ تے سلام کیتے جائے۔ ایک بہت شکریہ، ایک تحفظ دا ادارہ ہے جنہاں نو سلام کیتا جاندہ ہے، پاک فوج کو سلام۔ اور بچے بھی آندے ہیں فوجی جی، او یار سلام کا دے تو کی، پھر صرف یہ نہیں کہ فوجی صاحب جاندے ہوں کیپ پا کے وردی پا کے سلام، یقین کرو انہاں دیا قبراں تے بھی سلام ہوندا ہے، انہاں دیا قبراں تے بھی سلام ہوندا ہے۔ میجر عزیز پٹی دی قبر تے سلام، میجر شریف شہید دی قبر تے سلام، راشد بن صاحب دی قبر تے سلام، بھائی سلام کیتا جاندہ ہے۔ یہ مطلب ہے یہ ظاہر ہون تاں بھی سلام دے قابل نے، اوے من جاؤ کئی غیب بھی ہو جائے تاں بھی سلام دے قابل۔ مولا تعالیٰ جزا جڑا علیہ السلام دے قابل ہے وہ سامنے ہوئے تاں بھی سلام دے قابل ہے، وہ غیب ہوئے تاں بھی سلام دے قابل۔ یہ مطلب ہے فوجی ایک فوج تے میں راضی ہاں، جنہیں بریگیڈیئر اور جنہیں جنرل اور جنہیں جناب وڈے لوگ جڑے افسر نے فوج دے، وہ جدوں کسی شہید دی قبر تے جاندے نا ایک مولوی ضرور نال کھڑ دے۔ وہ میں بڑا خوش ہاں، بڑا تہاڈا کی خیال ہے فوج نو فاتحہ نہیں آوندی؟ ایسی گل کوئی نہیں، لیکن انہوں دی مہربانی کھڑ دے ضرور نے۔ پھول کسے پھڑے ہوندے نے، نال افسر جاندہ ہوندا ہے، نال سلوٹ والے بندے موجود ہوندے نے، نال ایک مولوی صاحب ہوندے نے جڑے دعا کراندے نے۔ قائد اعظم محمد علی جناح دی قبر تے بھی تسی ویکھو گے وڈے بندے جان گے، مولوی ایک نال ہوئے گا۔ بڑا راضی ہاں مانت انہاں تے مولیاں نہیں جڑے لے کے جاندے، کیونکہ مولوی بڑی دعائی دیندے نے قبراں تے نہیں جانا چاہیے، قبراں تے یعنی سارا سال منع کر دے قبراں تے نہیں جانا چاہیے، قبراں تے نہیں جانا چاہیے۔ قبراں تے کی لین جاندے ہو؟ مردے نے بس عبرت حاصل کرو، مردے نے عبرت حاصل کرو۔ تسی مول صاحب کل کی لین گئے سو؟ وہ مینوں نال لے گئے سو، شکر ہے تینوں کو لے گیا نال، تے نال بھی گئے تے کسے قبر تے سلام کیتی ہے نا، قبر تے یہ دا مطلب ہے قبراں تے جانے چ عیب کوئی نہیں، قبر کسے بندے دے پتر دی ہونی چاہیے، قبر کسے اچھے انسان دی ہونی چاہیے، قبر تے جانا عیب کوئی نہیں۔ میرے محترم سامعین، وہ قبر تے کھڑ کے میں بڑا راضی ہوں، وہ جا کے پھر سلام کر دینے۔ پھر کمال ہے کہ سپاہی بھی قبر دے اندر ہے تو بریگیڈیئر سلام کر رہا ہے، بچ میجر ہے تو جنرل سلام کر رہا ہے، بچ حوالدار بھی ہے، لائس نائک بھی ہے تو صدر سلام کر رہا ہے۔ میرا داماد میجر ہے، میں انہوں پوچھا
میں کیا چھوٹے چھوٹے بندیاں دی قبراں تے بڑے بڑے سلام کیوں کردے ہیں؟ ہو سکے انکل چھوٹے نہیں جے ہوندے، انہاں کول نشان حیدر ہوندا ہے۔ بسم اللہ جناب بابا جی واجب تشریف لائے۔ محمد بلند سلمان بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ آئیے جناب آئیے تشریف اگے اور ادھر آئیے۔ اللہم صلی اللہ باہر ویکھیا جی کو آؤں پیا چھاتی مارو کو آؤں پیا ساتھ لو آ جاؤ جی یار اور ہاتھ شاید مارو بچے تو جو ہے نا آ جاؤ میرے عزیزو جتے کو نشان حیدر ہے نا انہوں بھی بڑے بڑے سلام کر دیں۔ نشان حیدر ایک گزارش ہے آج 3 شعبان سیالکوٹ الحمدللہ سالانہ میری تھے ڈیوٹی لگ جاندی ہے۔ میرے محترم سامعین اگر بندے جدے کو نشان حیدر ہے انہوں سلام کر لیں دینا تو پھر آجا شعبان جننے آئے نے ابن حیدر نشان حیدر ہونا اور ہے ابن حیدر ہونا مہارت سبحان جی مہربانی کریں۔ پاک فوج قبلہ بابا جی دفاع دا ادارہ ہے، جڑا دفاع دا ادارہ انہوں بڑے بڑے سلام کر دیں۔ دفاع دا ادارہ، دفاع دے ادارے کو انفرمیشن ہوں دی ہے، دفاع کاری ہو سکتا ہے جد کو انفرمیشن ہو جنہوں پتہ ہی نہیں بارڈر کتنے بھی دفاع ہو سکے کرنے۔ یہ دا مطلب ہے جنہوں پاکستان دے حدود دا پتہ نہیں وہ پاکستان دا دفاع نہیں کر سکتا، جنہوں اسلام دے حدود دا پتہ نہیں وہ اسلام دا دفاع نہیں کر سکتا۔ پاکستان دے حدود نو فوجی جان دینے، ایتھے میں کسے فوجی نو جا کے دسن لگا کہ ایتھے بارڈر جے وہ کہے گا جاب کھیڑ جا مینوں دسنے وہ مینوں دسنا میں نہیں پتا بارڈر کتنے ہوئے فوجیاں نو متا نہیں دے دیاں۔ حالانکہ ایک بارڈر ہوا چ بھی ہے، ایک بارڈر سمندر چ بھی ہے، ایک بارڈر خشکی تے بھی ہے۔ خشکی تے بھی بارڈر ہے جتوں بندے پران ٹر جان تے وہ پھڑ کے لے جاندے نے ہندوستان والے، انہاں دا کو آ جاندے ہی پھڑ کے اندر دے۔ اچھا مچھیاں پھڑن والے پھڑ کردے نے، مچھیاں تہاڈا کی خیال ہے خشکی تو پھڑیاں جاندیاں؟ وہ یار اتنے سمندر جو پھڑیاں جاندیاں، یہ مطلب سمندر دے اندر بھی کوئی کشتی پران ٹر جائے وہ بھی بارڈر ہے۔ دفاعی ادارے دے سربراہ نوں اودا بھی پتہ ہے کہ سمندر دا رستہ کتھے بارڈر ہے، پھر فضا تو ادھر جہاز آ جاندے نے، پتہ انہاں نوں لگ جاندا ہے، دو دیاں نوں پتہ لگ جاندا ہے، معاشرہ نوں کنوں فوج نوں۔ یہ دا مطلب ہے جڑا دفاع دے ادارے دا سربراہ ہے وہ بحری رستے بھی جاندا ہے، ہوائی رستے بھی جاندا ہے، کیا بات ہے، بحری بھی جانتا ہے، بری بھی جانتا ہے، فضائی بھی جانتا ہے۔ جے تے تینوں نہیں نہ لبا اسلام دے دفاعی ادارے دا سربراہ تے کائنات تے او بندہ تلاش کار جیسا کیا ہوئے میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے سے۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک دفاع دا ادارہ یکم شعبان نو ایک مستور تشریف لے آئیے جدا اس میں گرامی بھی پردے بچے، میں پہنا اس بی بی دا اس میں گرامی بھی پردے بچے، دفاعی ادارے دی کمال دی سربراہ خالق نے مقرر فرمائی۔ 3 شعبان نو دے بھائی آئے نے اس دفاع دے ادارے دا سربراہ، اگلے دن حضرت عباس آئے نے دفاعی ادارے دے سربراہ نے جڑی یکم شعبان نو آئیے اس بی بی دی عظمت میں بیان کرنا چاہنا۔ 3 شعبان نو ایک جملہ امام حسین علیہ السلام بیان کرنا چاہنا۔ حضرت عباس علیہ السلام آئے، اچھا حضرت قاسم، حضرت علی اکبر اور جنہیں 15 شعبان نو آئے نے نا وہ پھر آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ مولا صدقے۔
بہت شکریہ. امام زمانہ کا 15 شعبان کو ظہور ہونا اور غائب ہو کے پھر آنا دلیل ہے. یہ ایسے ہیں جو آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں، پھر آ سکتے ہیں. مہربانی، آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں اور پھر آ سکتے ہیں. مان جاؤ لوگوں، یہ اس دنیا سے اس جہان میں انتقال کرتے ہیں، موت ان کو نہیں. منتقل ہوتے ہیں، آ بھی سکتے ہیں. امام زمانہ واسطے ایک جملہ ایڈوانس پڑھ دیا. حضرت امام زمانہ تو پتہ ہے دفاع دی کمان انہاں کولے، دفاعی ادارہ ہے. اسے ادارے وچ حضرت مہدی نے، یہ مطلب ہے کل بھی دفاع دا ادارہ یہی سن، اج بھی دفاع دا ادارہ. یہ سلسلہ آیا ہوگا پھر فوجی جاندے نے، سیلاب آ جا پھر فوجی جاندے نے، نیٹ ٹوٹ جا پھر فوجی جاندے نے. اج تو سیلاب آندے نے جون جولائی وچ، ماسٹر سارے ویلے ہوندے نے، تنخواہاں بھی لیندے نے. جان کرنا تھے یار کتے سلسلہ آ جائے ماسٹر نو آکھو بھی تانوں چھٹیاں نے تو اتھے لگے جو. وہ آندے نے اسی کچھ اس واسطے بھرتی ہوئے سا اسی لوکاں دے وٹے چکدے پھریے تے لوکاں دی اکھاں برندے پھریے. اسی کوئی اس واسطے ہوئے سا بینک دے مینیجر نو آکھو اس آکھیا اسی کوئی اس واسطے بھرتی ہوئے سا. کسے محکمے نو کہہ لو، کدی فوج بھی آکھیا ہوئے انہاں نو پتہ ہے اسی بھرتی اسے واسطے ہوئے سا. تمہارے بھائی اٹھاؤ سر. دوسرا بندہ معترض ہوئے گا لیکن فوج کے ادارے کا کوئی بندہ اعتراض نہیں کرے گا کہ میں تو بارڈر کے لیے ہوں، مجھے زلزلے میں کیوں بھیجا جا رہا ہے، میں بارڈر پہ کام کرتا ہوں، مجھے سیلاب میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. وہ جانتے ہیں ہم ہی ہیں جو دفاع کی ذمہ داری رکھتے ہیں. قرآن کی قسم لوگوں کے بیٹے اعتراض کرتے تھے کہ ہم یزید کے مقابلے میں کیوں نکلے. وہ نکلا جسے پتا تھا ہماری ذمہ داری. صدقہ جامع کمال یہ ہے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے. اور کمال یہ ہے کہ دفاعی ادارے کا اکبر بھی اعتراض نہیں کرتا، اصغر بھی اعتراض نہیں. ان کا اکبر بھی جانتا ہے یہ ہمارا ہی کام ہے اور ان کا اصغر بھی جانتا ہے کہ یہ ہمارا ہی کام ہے. کل بھی وہ دفاع کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں. تھوڑے بندے بول رہے ہیں آج کرنا اسلام کدی ٹرے ہی نہیں اگے. 4-5 بندے میرا لحاظ کر چھڑے ہیں. تم بولو سی ہمارے کوئی اعمال لکھ رہے ہیں، کرامن کاتب ہیں، لکھ رہے ہیں. یہ مطلب لکھ رہے ہیں، ہاں لکھ رہے ہیں لیکن نظر نہیں آتے، غائب ہیں. اگر غائب میں کوئی رہ کے ہمارے اعمال لکھ سکتا ہے تو غیب میں رہ کے دفاع کیوں نہیں کر سکتا؟ سبحان اللہ. اگر غیب میں رہ کے کوئی ہمارے اعمال لکھ سکتا ہے اللہ کی طرف سے تو غیب میں رہ کے کوئی دفاع کیوں نہیں کر سکتا؟ میرے محترم سامعین، امام مہدی علیہ السلام ہی تشریف لے گے. اسے ادارے دی کل ذمہ داری سی، اسے ادارے دی آج ذمہ داری ہے، اسے ادارے دی کل ذمہ داری ہے. اہل سنت والجماعت دے نزدیک بھی امام مہدی آؤں گے، شیعہ دے نزدیک بھی امام مہدی آؤں گے. تھوڑا جا فرق ہے وہ میں عرض کر دینا. ساڈے نزدیک وہ امام حسن عسکری علیہ السلام دے بیٹے نے اور غائب نہیں. غائب نہیں، غائب تو ظہور کرن گے. اور یار غائب تو ظہور کرن گے. تہاڈا کی خیال ہے جڑے بندے ہونا ایتھوں آئے نے پیدا ہوئے نے وہ پہلا غائب سن ظاہر ہو گئے نے. وہ یارا پردہ ہٹیا تو ظاہر ہو گیا نا. کی جے تو ہمیں کہ نہیں شاہ جی آئے پردہ ہی سن نا تو ظاہر ہو گیا نا. یہ مطلب ہے سن تو ظاہر ہو نا. یار تے پیچھے پردے دے ہے سن، ایسی پردہ ہٹیا تو ظاہر ہو گیا. ساڈے نزدیک انج ہی ہونا ہے، پردہ ہٹنا امام نے ظاہر ہو جائے. ٹھیک. اہل سنت دوستاں دے نہیں، وہ جڑا تسی پردے وچ آندے ہو نہیں. اچھا جی کون نے؟ وہ فرماندے نے مادی آئے نے. ٹھیک ہو گیا. وہ اندر نہ پیدا ہونا ہے، پیدا ہونا نے، پیدا ہو کے جوان ہونا نے. انہاں چلو ٹھیک کوئی گل نہیں، پیدا بھی ہونا ہو گئے. اسی لڑتے تو نہیں نا جی، ہے تو صحیح نا، ہے تو صحیح. ایک میرا دل کردا پہ خوشی دے موقع تے قرآن لے جاں وڈیاں وڈیاں خانداناں اگے
زرداریاں گے، بزداریاں گے، پٹیاں گے، بڑے خاندان، چدڑ، ٹلو، چیمے، چٹھے، پٹی، سیال، بڑے بڑے خاندان. انہوں نے پوچھا وہ جڑا یار تسی آندے ہو مادی پیدا ہونا ہے وہ کہڑے خاندان چ پیدا ہونا ہے؟ بھائی بہت شکریہ مولا تم جزائے خیر دے. اگر امام مہدی علیہ السلام نے پیدا ہونا ہے کہڑے خاندان چ ہونا ہے؟ بڑے 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 خاندان میں گنے نے. ساڈے حال تے کوئی غلام بھی پیدا ہو جائے تو بڑی گل ہے. میں تو سرکار دی گل کر رہا مہدی دی کدھر پیدا ہونا ہے؟ وہ آکھن گے جی سجدہ پیدا ہونا، سجدہ پیدا ہونا. اچھا شیعہ سنی بچوں کٹ چلو، شیعہ سنی اہل حدیث، اہل حدیث بھی سید ہوندے نے، میں ویکھے رہا ہوں اندر سی سید. ٹھیک ہو گیا. ایک گل تانوں میں دساں، سید وہابی بھی ہوے نا انہوں علی دا پتر ثابت کرنا پے گا. بھئی سید اہل سنت بھی ہوے تو انہوں حضرت علی دا بیٹا اپنے آپ کو ثابت کرنا پے گا. جڑا علی دا بیٹا نہیں نا وہ سید نہیں ہو سکتا شیعہ میں سنی ہو اہل حدیث ہو. یہ مطلب ہے اگر اہل سنت سجدہ بھی آنا ہے پھر بھی سجدہ نہیں آنا. تسی چپ کر گئے ہو، تمہیں گھبراہٹ ہو گئی کہ وہ نہیں آنا چاہیے. میں ویسے مثال پہ دے میں پہنا اہل سنت سجدہ مل بھی آن. حضرت مہدی پیدا جن ہونا ہے وہ بھی سجدہ نہیں ہونا ہے. تو جی اہل سجدہ نہیں ہونا نے پاویں اہل حدیث ہو، سجدہ نہیں ہونا پاویں شیعہ ہو، سجدہ نہ سجدہ نہ ہونا. لونے مٹھر لا کے کھائیے تو سواد وکھرا آتا، مرضی کسی دی اپنی. میں تمہیں کٹھے کر دین لگا شیعہ سنی. سواد نہ آیا تو گل کوئی نہیں. جنہوں کٹھے ہون جی سواد نہ آئے وہ کلا ہو کے مرے تو موج کرے. میں ویسے کٹھے کرن لگا جی لونے مٹھر لا کے قائد اعظم محمد علی جناح بھی نہ لونے مٹھر لا کے کھاندے سن. میں پڑھیا ایک جگہ تے بلکہ تھوڑا جہا شورا پا کے بھی کھاندے سن. یعنی ایک لطف ہے، ایک مزہ، ایک ڈش اچھی تیار ہو جاتی ہے. تھوڑا جہا شورا، سارا ہی نہ شورا بندہ پا تھوڑا بہت شورا. یہ مطلب ایک کٹھے ہو جائیے. مینوں اہل حدیث آندا تسی شیعہ سنیاں نو آنا لونے میٹھے تے سانو تو وچ ہی نہیں گندا. میں کیا شورا دسیا تے ہے وچ تھوڑا بہت. ایک لطف ہے بلکہ وہ جڑا میں کہا بلکہ وہ مہنگا بنتا ہے. چول سستے بنتے ہیں، میٹھے چول تو مہنگے بنتے ہیں، لیکن جہاں شورب ہے وہ کئی مسالے پیندے نے. کئی بار وہ تیز بھی بڑا ہوتا ہے، تیز ہوتا تھوڑا جہا آپ بچ پا رہی ہو ایک لطف. میں وہ تو مہنگا ہوتا ہے، اگر وہ مہنگا ہوتا ہے تو سارے اسی کٹھے ہی ہیں. کیویں کٹھے کرنا؟ میں کہا انج پہ جے غیب چوں انہیں ظاہر ہونا ہے تاں بھی سید ہی نے، تے جے پیدا ہونا نے پھر بھی سید نے. سواد ایک ہی ہے. مادی ظاہر ہوئے تاں بھی اولاد علی ہے، پیدا ہوئے پھر بھی اولاد علی. ٹھیک ہو گیا. بلکہ پیدا ہونے چ ایک اور لطف ہے. ان شیعہ کو پہلا معافی مانگ لینا، میرا کیتا ہو نہیں، لیکن ایک لطف ہے. جڑے مہدی علیہ السلام دا تصور ساڈے کولے وہ معصوم دے بیٹے نے، معصوم دے پوتے نے. انہوں دے والد بھی معصوم نے، دادا بھی معصوم نے، دادا دے والد بھی معصوم نے، انہوں دے والد بھی معصوم نے، انہوں دے دادا بھی معصوم نے. وہ معصوماں وچوں مہدی نے جڑے ساڈے کول نے، یعنی غائب نے. امام حسن عسکری بھی معصوم، بولو یار. علی نقی صاحب معصوم، محمد تقی حسن عسکری یعنی معصوم نے، معصوماں دی اولاد نے. یار جنہاں دا اے ایمان ہے کہ وہ اینا سجدہ وچ پیدا ہونا نے، تہاڈے کول تے ہور وڈی گل ہے. یہ تے ہور بڑا سواد ہے. یہ دا مطلب ہے وہ تے معصوماں وچوں مہدی ہے. یہ دا مطلب ہے آ جڑے سید بیٹھے نے، آئے ہائے یا علی تیری جتی نو کوئی شے نہیں پہ رلدی. اینا سیدہ نو نسبت تیرے نال، اینا وچوں بھی کوئی مہدی پیدا ہو گیا نا تے عیسیٰ دے اگے ہی کھلوے گا. مولا تمہیں جزا بہت شکریہ. ہاں سب کے ابنا بہت شکریہ. یعنی اینا سجدان بھی شکریہ کہ جی کہ بابا جی مہربان یار سن. ہائے ہائے سبحان اللہ. مولا تمہیں جزا دے. یہ مطلب ہے یار اینا سیدہ وچوں بھی اگر مہدی علیہ السلام آن تے پھر بھی مریم دا بیٹا پیچھے ہی ہوئے گا، پیچھے ہی ہوئے گا. یا علی حد ہو گئی تیری عظمت کی. کمال ہے اگر آج کی تیری نسل کے کسی سید کی گود میں بھی مہدی آئے تو پھر بھی مریم کا بیٹا
فاطمہ بنت اسد کون تھی؟ ہائے ہائے بھائی بہت شکریہ، آباد رہو، مولا تانوں جزائے خیر دے۔ یہ مطلب ہے تساں ویکھیا کہ اللہ نے اس ادارے نو کس مقام تے رکھا ہے؟ یہ ادارے دا پہلا سربراہ کمال، آخری سربراہ کمال۔ میرے محترم سامعین، میں اس ادارے تک آ رہا ہوں، پہلے تسی اللہ دا انتظام دیکھو کہ اللہ نے قرآن کیسے نازل کیتا ہے تے تحفظ دا ادارہ کیسے بھیجیا ہے۔ مثلا سورہ مبارکہ حجر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نازل کرنے والے ہیں، حفاظت بھی ہم کریں گے۔ نہ نازل کرن لگیا نظر آیا ہے اللہ، نہ حفاظت دے ویلے نظر آیا، اس انتظام ہی کیتا ہے۔ میں کہنا اس انتظام، بہت شکریہ، انتظام کیتا ہے، انتظام کیتا ہے۔ سواد پہ آؤں ہے کئیاں بندے نو کوئی پتہ نہیں کہ کن نے انتظام کیتا ہے، لیکن لطف تو لے رہے ہیں، اور لطف لے رہے ہیں کن جن اللہ سب نو توفیقات خیر چ اضافہ فرمائے جنہ انتظام کیتا ہے۔ یہ مطلب جنہیں انتظام کیتا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، اسا خوا لئیے، باہر لائٹاں کمال لائٹاں، بجدیاں بلدیاں لائٹاں، اتوں پھل باہر جناب کھان پین، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ انتظام تے بندہ تے شبیر تے جشن دا کرے تے سبحان اللہ نکل جاندی ہے، تے جس کلیا شبیر نو ہائے ہائے، اور یار جس بھیجیا شبیر نو آج بڑھتا ہی ساری دنیا آکھے سبحان اللہ، واہ اللہ تیری سبحان ہے، تو ایسی بے عیب ذات ہے جس ایسا سربراہ بھیجیا ہے۔ میرے محترم سامعین، اللہ دا انتظام دیکھو، خالق فرماندہ فلا اقسم بے مواقع النجوم، اللہ فرماندہ قسم اٹھا رہا ہوں میں تاروں کی جب وہ اوپر سے نیچے آتے ہیں، قسم ہے تاروں کی، کیا بات ہے، تارے اوپر سے نیچے آتے ہیں۔ اللہ فرماندہ ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَا تَعْلَمُونَ عظیم، قسم تو بہت بڑی ہے اگر تمہیں علم ہو تو۔ اللہ فرماندہ اگر تم جان سکو تو میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا ہوں، عظیم عظیم قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے لوگوں، اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، یہ قرآن کریم ہے، یہ قرآن کریم۔ میں دفاعی ادارے تک آنا چاہنا، پہلا جدی حفاظت کی نے وہ تو میرے ہاتھ جے، اینو ذرا ویکھ لو، میرے خیال ایک باری زیارت کر لو، تھوڑیاں شیواں نے جنہاں نو ویکھنا عبادت، یار ایک باری سارے زیارت کر لو، تھوڑیاں چیزاں نے جنہاں نو ویکھنا عبادت ہے۔ اے قرآن ہے، اللہ فرماندہ ہے انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم ہے، فی کتاب مکنون، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب ہے، اس سے یہ قرآن ہے، اس میں سے یہ اترا ہے، پیچھے ایک کتاب ہے جو ام الکتاب ہے، کیا بات، وہ کتابوں کی جڑ ہے، کتابوں کا مرکز ہے، کتابوں کی ماں ہے، اس سے یہ قرآن نکلا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے تو کوئی مس بھی نہیں کر سکتا سوائے مطہرین کے، وہ ایسی کتاب ہے جس سے قرآن اترا ہے۔ میں پنجابی کر چھڑا جی، ایک کتاب مکنون دے وچوں ہے قرآن، وچوں ہے، اساں اینوں ہی ویکھیا ہے، اونوں نہیں ویکھیا جدے وچوں ہے، اونوں نہیں ویکھیا جدے وچوں ہے، اساں اینوں ہی ویکھیا ہے، ایتھوں ہی حساب لگتا ہے کہ جدے اے وچوں ہیں، جدے اے وچوں ہیں، آئے ہائے، اور بہت شکریہ کہ بنا، او کیسی کتاب ہوگی جدے اے وچوں ہیں۔ اسی خوش قسمت بنے ہیں کہ اساں اینوں ویکھ لیا، لیکن وہ زیادہ خوش قسمت نے جنہ اینوں بھی ویکھے تے جدے وچوں ہیں انہوں بھی ویکھے۔ میں سمجھنا بڑے مقدر والے سانو بندے جنہ مصطفیٰ بھی ویکھے ہے تے حسین بھی ویکھے ہے، کیونکہ نبی فرمایا حسین و منی وانا من الحسین، میں دے وچوں ہاں تے میرے وچوں ہیں۔ میرے عزیزو، اے وچوں اس کتاب دیوں آیا جن نے اتھے رکھے ہے، وہ فی لوح محفوظ، اللہ فرماتا ہے محفوظ ہے وہ مقام، وہ تختی محفوظ ہے، ہر قسم کی آلائش سے محفوظ، جس میں سے یہ قرآن اترا ہے۔ میں آ رہا شابان جے جلدی تسی کچھ کرو گے تو میں بھی کر لوں، یہ مطلب ہے جن نے لکھے ہے لوح محفوظ تھے وہ بھی پاک تے جتھے لکھے ہے وہ بھی پاک۔ میں گردن کٹا دیاں گا کوئی بندہ قیامت تک ثابت کرے کہ فرشتے ہر روز اٹھ کے لوح محفوظ نو ٹاکی مار دیں، انہوں صفائی دی ضرورت نہیں۔ کمال ہے بھائی، کمال ہے، جن نے لکھے ہے لوح محفوظ وہ بھی پاک
تے ضرورت صفائی دی نہیں، تے جتھے لکھے ہے وہ بھی جگہ پاک، ضرورتوں نو صفائی دی نہیں۔ ویسے تساں کسے مولوی کو لنگ دیاں پنگ دیاں جمعے دی آواز چ سنیا ہوگا جمعے والے دن کہ حضرت جبریل تولیہ صابن لے کے نہان گئے سن کدھر؟ نہیں، وہ بھی پاک تے ہر ویلے پاک۔ وہ یار جن نے قرآن لکھے لوح محفوظ تے وہ بھی ہر ویلے پاک تے صفائی دی ضرورت نہیں، جتھے لکھے ہے انہوں ٹاکی مارن دی ضرورت نہیں، تے جڑا لے کے آیا نزل بہی روح الامین، وہ روح الامین ہے، انہوں غسل دی ضرورت نہیں، اور جڑے دل تے اترے ہیں انہوں اپریشن دی ضرورت کیا؟ نہیں مولا تو انہوں جزائے خیر، بہت شکریہ۔ میں شبیر دی ذات تک آنا چاہنا، میں شبان تک خیر ہوئے تو اٹھی۔ یہ دا مطلب ہے جس پیجے ہے وہ بھی پاک، جڑا لے کے آئے جبریل امین کی کیا جانا؟ روح الامین۔ روح ہے کیا ہے؟ امر ربی۔ جبریل کیا ہے؟ آندھے نے دا 6000 پارے پر جو بھی ہے نا منو ایک کی پتہ ہے، وہ ایسا امر ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، وہ ایسا امر ہے جو امانت میں خیانت، اور محفوظ ہاتھوں میں ہے، لوح محفوظ سے قرآن اترا، جو لے کے آیا وہ امین ہے، یہ عام ہے ہی نہیں۔ ایٹم مام ایسا ڈکل کے نہیں ہے، تو سائن جا کیا ہے جی میں پیڑ پوڑی تھلے پہ ہے، لیکن ہر بندے کو یقین ہے کتھے وے کسے نو پتہ نہیں، کہ میں چلدا کسے نو پتہ نہیں، ماہیت کی ہے کسے نو پتہ نہیں، لیکن کانفیڈنس ہے، اعتماد ہے کہ ہے۔ کسے فوجی نو بہت رشتہ دار ہوئے انہوں پوچھا جے منو دا چھڑو کتھے پیا، وہ آندہ تسی کام شام کرو، اے تو اڈالی گل نہیں۔ ہندوستان نو ڈر ہے کہ انہاں کول ہے، انہوں ڈر ہے کہ انہاں کول ہے، اسی آرام نہ سونے ہیں کہ ساڑھے کول ہے۔ فوجیاں نو پوچھئے وہ آندھے نے تسی اپنا کام کرو، تسی فکر نہ کرو، جدوں کوئی لوز گل کردہ نا ایٹم بم دے متعلق ادو پھر فوجی اعلان کردے نے، بڑے سربراہ چیف اعلان کردہ ہے کہ کوئی آنکھ اٹھا کے پاکستان کو میلی آنکھ سے نہ دیکھے، اس لیے کہ ہمارا ایٹمی اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں۔ صدقے جامعہ میں تحفظ ادارہ پہ پڑھنا، ہماری ایٹمی قوت مضبوط ہاتھوں میں ہے، مضبوط دلوں میں نہیں، مضبوط ذہنوں میں نہیں، مضبوط پہاڑوں میں نہیں، مضبوط غاروں میں نہیں، مضبوط اور بولو یار سارے ہاتھوں میں ہے۔ ان پتہ لگے گا دیر ہاتھ کیوں اٹھائے تھے، پیغمبر بھی بتا رہے تھے اور اسلام کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں، اسلام کا اثاثہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ سبحان اللہ۔ نیس بھائی علی مولا علی مولا زمین والی فلک مولا علی مولا علی مولا زمین والی فلک مولا علی مولا علی مولا تمہیں ہاتھ بلند کر کے اونچا بول کے نعرہ جس نے بھیجا وہ بھی پاک اور ہر ویلے پاک، جتھے لکھے ہے لوح محفوظ پاک، ہر ویلے پاک، لے کے آیا جبریل امین پاک، ہر ویلے پاک، جس دل تے اتریا وہ دل پاک، ہر ویلے پاک، جس زبان چو نکلے وہ زبان پاک، تے ہر ویلے پاک، تے جتھے لکھے ہے اے پاک، اے پاک، تے ہر ویلے پاک، ہر ویلے محافظ لبنے نہیں، نبی دے منہ چو بندے بکھا جڑے سارے ہر ویلے پاک ہو۔ کمال ہے یار، کمال ہے، خدا دی قسم اگر ساری دنیا کے بندے ہر وقت پاک ہوتے تو سب کے دروازے مسجد میں کھلے رہے، الا باب علی بن ابی طالب، ایک دروازہ مسجد میں کھلا تھا، کھلا رہا، باقیوں کے بندے کھلوا کے بند ہوئے، کھلوا کے بند کرائے گئے۔ اے تیرے پریکٹیکل کران تو صدقے، پہلے کھلوائے گئے مسجد میں، پھر بند کرائے گئے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے عظیم لوگوں نے آ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کس نے کروائے ہیں؟ فرمایا اللہ نے۔
علی کا کھلوایا کس نے؟ فرمایا اللہ نے۔ خوبصورت سوال سی صحابہ کرام دی عظمت نو سلام، جنہاں آ کے آکھیا یا رسول اللہ کیوں؟ ایک کیوں دا جواب ہر بندہ نہیں دے سکتا۔ تسی کوئی بندہ تانوں آ کے پوچھے اے مولوی تساں سدیا، تسی آکھو آہو، وہ آ کے کیوں؟ تانوں لڑنا نہیں چاہیے، تانوں دسنا چاہیے کیوں اینوں سدے۔ تہاڈے کول کوئی تے جواز ہوئے گا نا، مطلب کوئی نہ کوئی وچ کوئی گل ہے نا، بھئی دوجا کوئی نہیں ملیا تے اے لب گیا، کوئی نہ کوئی پاویں چھوٹی کرو وڈی کرو، کوئی جواز تے ہے نا۔ آج جنہیں چھوٹے ڈاکٹر نے بندہ انہوں پوچھے نا مینوں سر درد کیوں ہویا، ہو سکا تو دوائی کھا آرام آ جاتا، کیوں دا مطلب اصل چ پتہ نہیں پہ کیوں ہے۔ اور جنہیں ڈاکٹر اندر جاؤ تو رپورٹاں کرا کے لیا، لوگ اندر لٹن بیٹھے نے، پر دس چھڑ دے نے کیوں؟ علاج مہنگا ہوتا ہے لیکن دس دے نے کہ تینوں سر درد ہویا، سر درد ہویا کیوں؟ صحابہ کرام نے سوال ہی وہ کولوں پوچھے ہے جیڑی علم دی دکان نہیں مدینہ تو لے لو۔ رسول اللہ نے پوچھنے لگے یا رسول اللہ کیوں؟ نبی کدی نہ سوال دا نہ کیتا ہوندا تو میرا عقیدہ اے بننا ہی نہیں سی مذہب اہل بیت والا۔ یہ تو صحابہ کرام نے میرے تے عطا کیتی ہے، مہربانی ہے، بہت شکریہ بابا جی، مہربانی کیتی نے۔ وہ سوال نہ کرتے گل کھلنی نہیں سی۔ قرآن دی قسم جو کچھ میں پہ پڑھنا میرے کو ککھ بھی نہیں سی ہونا۔ یہ ساری صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مہربانی ہے۔ انہاں پوچھ لیا یا رسول اللہ، پوچھ لوگ آندے کیوں لڑائی واسطے ہوندا نہ کیوں علم دے اضافے واسطے ہوندا۔ صحابہ کرام نے علم دے اضافے واسطے پوچھیا کہ ساڈے جو بند کرائے گئے نے، ساڈے بھی بچے نے، علی دے بھی بچے نے، ساڈی بھی زوج ہے۔ کمال ہے بھائی، علی دی بھی زوج ہے، وہ بھی ٹبر پورا ہے، اسی بھی پورا ٹبر ہاں، اسی بھی بال بچے نال آباد ہاں، وہ بھی بال بچے نال آباد نے۔ وہ دا دروازہ کھلوایا کیوں؟ ساڈے بند کیوں کرا گئے؟ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا دراصل ہر مرد اور ہر عورت ہر وقت تو پاک نہیں، ہائے ہائے، ہر مرد اور ہر عورت ہر وقت تو پاک نہیں ہوتے۔ دروازہ ان کا کھلا ہے، مرد بھی ہر وقت پاک ہے، زوجہ بھی ہر وقت پاک ہے، اولاد بھی ہر وقت۔ بسم اللہ، میں قریب آگے۔ یہ مطلب ہے کنی طہارت ہونی چاہیے دفاع دے ادارے میں، دفاع دے ادارے میں کنی طہارت ہونی چاہیے۔ اس طہارت نو مد نظر رکھو تو میں انہوں اور بیان کراں مضبوطی نال۔ دو چیزاں نے جناب، قلب رسول تے قرآن نازل ہوئے۔ بسم اللہ، صلوات ایک مرتبہ سارے پڑھیں۔ محمد جناب بسم اللہ۔ اچھا جی، پھر توجہ ہے تو اے توجہ تہاڈی ادو ہونی ہے جدو اقبال صاحب نے آکھنا کہ دل توجہ کرو۔ میں صحیح گل کرنا اس واسطے کہ ہن تسی بغیر وردی تو بیٹھے ہو، وہ وردی نال بیٹھے نے، یہ ہن تساں جدو میں گل کرنی ہے تو انہاں نوں ویکھنا ہے بھئی نعرہ ماریے کہ نہ، داد دئیے کہ نہ۔ اصل گل ہے تساں میرے نوں ویکھنا۔ اصل پتہ بھائی وہ ذمہ دار نے، ذمہ دار، اچھا وہ ذمہ دار نے اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، انہوں دی مہربانی وہ تشریف لے آئے، تشریف رکھی۔ حالانکہ مصروفیت نہیں ہوتی ہے کہ افسران دس کے معاملے ٹر جاتے ہیں، لیکن انہوں کمال دی ذمہ داری نبھائی، تشریف رکھی نے۔ اصل وردی والا بیٹھا ہوئے نا، وردی والا تے بندے پھر ادھروں ہی وہندے نے، ادھروں ہی وہندے نے۔ مینوں نہیں پتا حسین دی کی وردی سی علیہ السلام، نبی نے سجدے وچ بھا کے وردی والا بکھایا، بندے نماز جو اٹھ کے وہندے سن، جن کو نماز میں بھی دیکھنا جائز ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پڑھ رہا خیر مہربانی کے بلا، میں پڑھ رہا نزل بہ روح الامین والا قلبی کا، ہم نے روح الامین کے ذریعے حبیب قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا۔ قرآن اترا ہے قلب رسول پر، قلب آندے نے دل نو۔ میں اپنا دل ویکھے ہے، تسی بھی کسی نے ویکھ لو۔ ہن زمانہ بڑا ایڈوانس ہے،
مینوں کھانسی ہوئی تو ڈاکٹر نے آخیا دل چیک کرا. وہ میں چلا گیا سارے کول آزم چیمہ صاحب، انہوں نے آخیا تو کر لو چیک. انہیں سکرین تو سامنے آخ دیتا یہ لا لو کے کہنے لگا تیرا دل ہے اور ویکھ لے. وہ انج کر کے نا بچ چوڑیاں نکلدیاں سن. کہنے لگا اس طرح کدی کدی بند بھی ہو جاتی ہے. میں کوئی اور گل کرو، یہ مطلب دل ویکھیا جا سکتا. اپنا ویکھو، دل سے غور کرو. قرآن اترا ہے پیغمبر کے قلب اطہر پر. قلب اطہر، میں طاہر نہیں آکھیا، میں اطہر آکھیا. اس ویلے اطہر ہے اکبر کے وزن پہ. اکبر ایسا بڑا جیسے بڑا ہی کوئی نہ ہو، اور اطہر ایسا پاک جیسے بڑا پاک ہی کوئی نہ ہو. مہربانی کے بنا پیغمبر کے قلب اطہر پر قرآن اترا. ہوں جتھے کر کے مجلس شروع کیجیے، ماحول ہے ایسا، ہوں لطف آئے گا. تھوڑی جی مشکل گل ہے لیکن کوئی گل نہیں. ایک عالم نے سوال کیا بڑا خوبصورت. وہ فرماتے ہیں دل کے اندر تو خون پمپنگ کرتا ہے، قرآن کہاں اترا تھا؟ قلب کے اندر تو ایک سسٹم ہے خون کا، اور وہ حضور کے اندر بھی تھا تو سر سے خون نکلا طائف کی وادیوں میں، تھا تو دندان مبارک شہید ہوئے تو خون نکلا. یہ تو مطلب خون بشریت میں سرکل کرتا تھا، اور خون تو پمپنگ حضور کا بھی کرتا تھا. یہ دل میں وہ جگہ کون سی تھی جہاں قرآن اترا؟ صدقہ جاواں تواڈے سنن تو علماء نے جڑی تفسیر کیتی ہے قبول کرو گے تسی میرے مولا دے فضل نال. اج سیالکوٹ دی مجلس سیالکوٹ دے حوالے کرن لگا، پر او دے نال میری گل ہے جدا علامہ اقبال نال اختلاف نہیں. علامہ اقبال نال اختلاف نہیں تے لطف آئے گا اج دی مجلس کا. علماء فرماتے ہیں جس قلب پہ قرآن اترا، یہاں قلب سے مراد وہ عضو سنوبری نہیں. میں آخیا سی تھوڑی جی مشکل ہے، لیکن سیالکوٹ ہے مرے کالج بڑے تردہ اتھے وے خدا دا ناج کوئی استفادہ بھی کرو. یہ عضو سنوبری نہیں، قلب سے مراد وہ عضو سناؤ وہی گل ہوئی جنا میں کیسی میرے لئے کیا جی. عضو سنوبری نہیں جو دل کی بائیں جانب دل کی شکل میں دھڑکتا ہے. وہ فرماتے ہیں دراصل یہاں قلب سے مراد نفس محمد کی مرکزی قوت. صدقہ جاواں بہت شکریہ کرنا. نفس رسول کی مرکزی قوت ہے، اور وہ جو نفس کی قوت ہوتی ہے وہ آپ میں بھی ہے مجھ میں بھی ہے، برابر نہیں. تین چیزوں کے مجموعے کو نفس کی مرکزی قوت کہتے ہیں. کون کون سی؟ فرماتے ہیں شعور، ارادہ، ادراک. ہر بندے کا ایک شعور ہے، برابر نہیں. بندوں میں ادراک ہے، وہ بھی برابر نہیں. بندوں کا ارادہ بھی برابر ایک جیسا نہیں. مضبوط ارادے بھی ہوتے ہیں، کمزور ارادے بھی ہوتے ہیں. مضبوط ادراک بھی ہوتے ہیں، کمزور ادراک بھی ہوتے ہیں. مضبوط شعور بھی ہوتے ہیں، کمزور شعور بھی ہوتے ہیں. آیت پڑھ دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن تمہارے شعور میں نہیں آتے. کیا بات ہے یار. اس شعور میں شہید کی، بہت شکریہ قبلہ، اس شعور میں شہید کی زندگی اور یار نہیں آتی. جس نے شعور بنایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں شہید کی زندگی نہیں آئے گی. تسی دفن کر لو، بے شعور ہو دفن کرو. تمہارے شعور میں یہ بات آ نہیں سکتی. پیغمبر کی اطاعت میں مرنا شہادت ہے، اور جدے آنکھیں لگ کے مر جان والا شعور چ نہیں ہوتا، محمد تیرے شعور میں کیسے آئے؟ سبحان. مہربانی مہربانی. اچھا ادراک بھی برابر نہیں، برابر نہیں ادراک. اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر. ایک باری فردوس عاشق آوان صاحب آ گئی ہیں تو میں پڑھتا سمجھا. جشن سی حضرت عباس علیہ السلام ایسے علاقے سے سیالکوٹ. وہ آ کے تشریف فرما ہو گئی ہیں تو میں پڑھنا سی. انہوں نے میں آخیا پہ تمہیں کوئی اور کام کوئی نہیں؟ انہوں نے کہا کی گل؟ میں کہا جو کام شام ہے تو تشریف لے جو ٹھیک ہوگی تہاڈی حاضری ہو گئی. تو ہاں چکر لانا سی لا لیا ٹھیک. وہ مینوں نہیں نا میں تینوں کی آخیا میں بہ کے سننی ہے بھی پڑھ تو. میں کہا میری مجبوری ہے جدوں تک تسی بیٹھے رہنا انہاں میرے لو نہیں بیٹھے.
ਬਾਜੀ ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ کہ ਤੁਹਾਡੇ DSP ਸਿਟੀ بھی تشریف فرما سن, SHO بھی تشریف فرما سن, اور مینوں انتہائی دلی خوشی ہوئی ہے. اللہ پاک انہاں دی حفاظت کرے, انہوں نے ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور میرے کان جڑی گل کر کے گئے نے, میری ساری تقریر ایک پاسے انہاں آکھیا صرف اس امام حسین دے جشن ساڈی حاضری لکھ کے وہ حاضری ہو گئی جناب. راضی ہو؟ ہم نے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا, اور قلب سے مراد کیا ہے؟ نفس رسول کی مرکزی قوت, نفس رسول کی مرکزی قوت, ادراک رسول جمع شعور رسول جمع ارادہ رسول, اس پہ قرآن اترا. وہ ایک طاقتور نفس ہے جس پر قرآن اترا. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا ادراک ہو کہ وہ قدر والی رات کیا؟ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور جس ادراک میں نزول قرآن والی رات نہیں آتی, ذات کیسے آ جائے؟ یہ مطلب ہے ہمارے ارادے بھی کمزور, ہمارا ادراک بھی کمزور. بولو, میں نے گزارش کی تھی, تو ہی تجھے بھی اس رہی ہوں. واہ بھائی واہ, مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ادراک رسول, ارادہ رسول, شعور رسول, یہ جمع کیے جائیں تو بنتا ہے نفس رسول. میں اللہ فرماتا ہے شعور پیغمبر کا اتنا مضبوط, ادراک رسول کا اتنا مضبوط, ارادہ پیغمبر کا اتنا مضبوط. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ, اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ ہیبت خداوندی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ تو قلب رسول تھا جو برداشت کر. کمال یار, قلب رسول تھا, یہ تھا ارادہ رسول کا اتنا مضبوط, شعور رسول اتنا مضبوط, ادراک رسول اتنا مضبوط. یہ ساری چیزوں کا تعلق پیٹ سے نہیں دماغ سے ہے. اور قرآن جیسی مضبوط چیز جو پہاڑ کو پھاڑ دے, وہ نازل ہو جس کے دماغ پر اتنا اثر نہیں ہوتا, معمولی بخار سے اسے ہذیان کیسے ہو؟ مولا بھائی تو جزائے خیر دے. ہن سوچو کہ جہاں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا, دو چیزیں آپ سمجھ سکے, وہ اطہر کتنا ہے, مضبوط کتنا ہے. لہذا تحفظ کا ادارہ ایسا ہونا چاہیے جن کا نفس پیغمبر جیسا ہو, جس کا قلب نہیں سواد نہیں ہے, قلب پیغمبر جیسا ہو. اگر نفس نو فوکس کرو, آیت پڑھنا, جتنے فوکس ہو گئی چھڑ دینا. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. بیٹے لاؤ, ہم بیٹے لاتے ہیں, عورتیں لاؤ, ہم عورتیں لاتے ہیں, نفسوں کو لاؤ, ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. دار القادری فرماتے ہیں بیٹوں کی جگہ پہ حسنین گئے, نساء کی جگہ پہ زہرا گئی, نفس رسول بن گیا علی گئے. تاریخ میں علی صحابی رسول ہے, قرآن میں علی نفس رسول. یکم شعبان تے آ گیا, یکم شعبان تے آ گیا. یہ مطلب ہے جتنا مضبوط اور اطہر نفس رسول ہے, اتنا مضبوط اور اطہر نفس علی ہے. بولو یار بولو. ادراک میں بھی ایسے ہی ہیں, شعور میں بھی ایسے ہی ہیں, ارادے آباد رہو قبلہ, ارادے میں بھی ایسے ہی ہیں. علی کو پہچانو لوگوں, رسول کو پہلے پہچانو. علی ہے نفس رسول, جس کا دل اتنا مضبوط, دماغ اتنا مضبوط, دل اتنا پاک, دماغ اتنا پاک. جب یکم شعبان کو حضرت علی نے بیٹی نبی کے ہاتھوں پہ رکھی, کہا اس کا نام رکھو. پیغمبر نے دیکھا ان آنکھوں سے جو غلط دیکھتی نہیں. علی کے نفس, علی کے قلب, علی کے چہرے, علی کی شجاعت,
علی کی عبادت، علی کی ریاضت، علی کی سخاوت، علی کی طہارت کو مد نظر رکھ کے فرمایا زینب یہ باپ کی زینت ہے۔ تو غور فرمایا یہ بچی باپ کی مہربانی، یہ بچی باپ کی شکریہ، یہ بچی باپ کی زینت ہے۔ کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے، ادراک کے حوالے سے۔ سننا آئے ہو یکم شعبان پڑھنا 3 تک بھی آ گیا۔ ادراک کے حوالے سے بھی باپ کی زینت، شعور کے حوالے سے باپ کی زینت، ارادے کے حوالے سے باپ کی زینت۔ ایک قتل پہ بیبیوں کا نہ ادراک کام کرتا ہے، نہ شعور ہے، صدقے جاؤں نہ شعور کام کرتا ہے، ارادہ اٹھنے کا کرتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں۔ ایک قتل سے مستور کا ارادہ بھی کمزور، ادراک بھی کمزور، شعور بھی کمزور۔ قرآن کی عظمت کی قسم، یزید کے دربار میں سمجھ کے سننا، بی بی کنیزوں میں چھپ کے کھڑی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کون ہوں۔ لیکن جب یزید نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وحی پہ حملہ کیا اور کہا کہ کوئی وحی نہیں اتری تھی، کوئی نبی نہیں تھا، کوئی فرشتہ ہی نہیں آیا تھا، چوں ہی وحی کا انکار کیا، بی بی فرماتی اماں پیچھے ہاتھ، سر اٹھاؤ میرے نال، اب مجھے ضرورت ہی نہیں کسی پردے کی، ہٹ جا۔ جب بی بی ہٹی تو بی بی نے فرمایا اسکت، خاموش ہو جاؤ، خاموش۔ اب کسی کی جرت نہیں تھی کہ گلے سے آواز نکالے۔ حضرات یہ ایک عورت نہیں بول رہی تھی، نفس رسول کی قوت بولی۔ سبحان، نفس رسول کی زینت بول رہی، نفس رسول کی زینت بول رہی تھی۔ کتنا مضبوطی تھی حضرت زینب عالیہ کے ارادے میں، کتنی قوت تھی بی بی کے ادراک میں، کتنی قوت تھی بی بی کے شعور میں۔ یہ مطلب ہے جن لوگوں کی بیٹیوں کے شعور کا مقابلہ تیرے بیٹے نہیں کرتے، تو ان کے برابر کیسے آ جائے؟ یکم شعبان کو وہ دفاع کی مرکز بی بی تشریف لائی۔ ستینی دا رکھنا ہے، یہ بھی دیکھو انتظام حفاظت دا کی۔ یہ بی بی صرف نبی کی نواسی اور علی کی بیٹی نہ تھی، جملہ ہی ہوندے نے بابا جی، تحفظ توحید کے انتظام کو زینب کہتے ہیں۔ باڈی کیا بات ہے، مہربانی کے بنا یہ مطلب ہے تاں خوشی کیتی ہے کہ اینو تحفظ مل گیا۔ تحفظ اینو کی سی وہ میں دسنا، تحفظ اس کو یہ نہیں کہ بندہ اس کو بند کر کے اندر رکھ دے، یہ تحفظ نہیں کہ اس کو کھول لئی نا جی محفوظ ہے، اندر رکھے محفوظ ہے۔ ہائے ہائے، تحفظ یہ ہے کہ جسے یہ حلال کہے، جب کوئی حرام بنانے کی کوشش کرے، جو نہ بننے دے وہ محافظ ہے۔ اس کے حلال کو حلال رکھے، اس کے حرام کو حرام رکھے، اسے کہتے ہیں محافظ۔ اس کی حفاظت کی ہے اس خاندان نے، اور اللہ نے احسان کیا ہے، شعبان میں جتنے بھیجے ہائے ہائے سارے کے سارے محافظ بھیجے۔ رمضان میں جشن مناؤ نزول وحی کا، شعبان میں بناؤ تحفظ حضور وحی۔ میرے محترم سامعین، یہ ایک آئین ہے، آئین ہے، جن نے آئین شکنی کرنی ہوتی ہے، اللہ معافی دے وکالا کو معذرت نہ، جن نے آئین شکنی کرنی ہوئے، آئین دے مطابق آئین شکنی کرنی ہوئے، چلو آئین دے مطابق آئین شکنی کرنی ہوئے، میرا خیال ہے کافی یہ لفظ ہے۔ ہارون رشید نو تھوڑا بہت جان، انہیں ایک کنیز خریدی،
کنیز نال ملاقات کرنا چاہتا سی. اسلام دا فتویٰ ہے کہ جی تسی کنیز خریدتے ہو انہوں 1 ماہ تک انتظار کرو وہ ملاقات واسطے. گل سمجھ رہا؟ وہ ملاقات واسطے 1 ماہ کا انتظار کرو، 1 حیض کا انتظار کرو. وہ جی خریدی سی انہوں نے بچوں جلدی ہے. قانون آتا سی کہ 1 ماہ نہیں، قانون 1 ماہ نہیں. اس بندہ سدیا اس دور کے فتوے دینے والا، وہ آتا میں ملاقات کرنا چاہنا، کنیز میں خرید لیے، یہ کیوں کرا؟ ہو سکے تو 1 ماہ انتظار کرنا پینا، ہو سکا میں تے 1 دن بھی نہیں کرنا چاہتا، ہو سکا وہ علاج بھی ہے قانونی طور پہ ہو گئی. ہو سکے کنیز بیٹے نو ہبا کر دے، پھر ہو سکا اسی وقت تینوں ہبا کر چھڑے. ہبا چ قانون نہیں، ایڑا قانون کنیز خریدن دا ہے، ہبا دا یہ قانون نہیں. وہ منڈے نو سدیا، ہو سکا ہبا ہی بھائی، ہو سکا ابا ہبا ہی، چل انہوں آندے نے قانون دے مطابق قانون شکنے. تو سا غور فرمائے یہو جا کام وہی کراندا ہے جنہوں قانون آندا، وہ جنہوں پتا سی اس ہیرا پھیری دسی نا. یزید نے انج دے ہیرا پھیری کرنا سارے ساتھ لے سان تاکہ حلال نو حرام کرنا. آخری گل میں 3 شعبان تے آ گیا، تاکہ حلال نو حرام کرا، حرام نو حلال کرا. چاہتا وہ یہ سی کہ میں انج کر لاں. ہوں جیڑا بندہ پورے قانون دیاں باریکیاں تو واقف ہوتا ہے وہ بندہ او دے کولوں ڈرتا ہے کہ میں صدقے جاواں. یہ میں جدوں ہیرا پھیری قانونی طور تے بھی کیتی نا، قانون دانا نو خرید کے آکھیا آؤ شیک آؤ دے نال ملاؤ، آ شیک آئی دے نال ملاؤ، آؤ شیک آئی دے نال ملاؤ، تو کچھ کرو. وہ بندہ آندا کردا میں ضرور ہاں، پر او دا نظر ہی کہ جڑا قانون نو چنگی طرح جاندا ہے وہ نہ تے فتوے بازا کولوں ڈردا ہے، نہ ہیرا پھیرا کولوں ڈردا ہے، نہ کسی اور وڈے کولوں ڈردا ہے. ڈردا او دے کولوں ہے جڑا پورے قانون تو واقف ہوے. ہن پتہ لگے 1 کروڑ بندے کولوں بیعت لے کے یزید شبیر کولوں کیوں ڈردا؟ حسین اس قانون کو جانتے تھے، حسین اس میں ہیرا پھیری کرنے نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے وہ مخالف تھا. اور 3 شعبان واسطے ایک آخری جملہ سن، 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، میں نے اجازت دے دیو آخری جملہ سن لینا، اتھے ہی آج دا جشن میں مکا رہا. میرے عزیزوں، لوگ کہتے ہیں ایسا قاری جس نے کٹے ہوئے سر کے ساتھ قرآن کو پڑھا. قاری تے حضرت زین العابدین بھی بڑے بڑے سان، قاری تے محمد باقر علیہ السلام بھی بڑے بڑے سان. سوچو آج 3 شعبان نو اللہ احسان کیڑا کیتا ہے. نہ اس طرح حضرت زین العابدین حافظ قرآن تھے، پڑھ سکتے تھے، باقر پڑھ سکتے تھے. شبیر نے کٹے ہوئے سر سے، کونی تُسا سنیا، شبیر نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کیوں پڑھا؟ لوگوں آج بہت بڑا احسان کا دن ہے. اللہ نے ایسے کو بھیجا جس نے کٹے ہوئے سر سے قرآن کو پڑھا. کیوں؟ یزید قتل کرنے کے بعد تاثر دینا چاہتا تھا کہ میں چاہوں تو آئین کو ختم کر دوں. جملہ میرا ایک ہی اجدا، اوہ کاری بل کے شبیر نے شام میں قرآن نہیں پڑھا، آئین شکن کے شہر میں آئین پڑھا. آئین شکن کے شہر میں آئین پڑھا، قانون توڑنے والے کے شہر میں قانون پڑھا. اور کٹے سر سے کیوں پڑھا؟ امام زین العابدین بھی پڑھ سکتے تھے، محمد باقر بھی پڑھ سکتے تھے، مگر شبیر نے سر کٹے سے قرآن پڑھ کے قیامت تک کی یزیدیت کی گردن مروڑ کے رکھ دی کہ ہم ٹکڑے بھی ہو گئے، محافظ کل بھی ہم تھے، محافظ آج بھی ہم. کیا بات، نعرہ حیدری. جی پتہ چلیا سی جی بالکل ادھر لو.
ਇਹ ਇਧਰ ਘੁਮਾਓ